الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وآله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے اسلام کا خوبصورت گلدستہ اور اسلام کی خوبصورت دعوت، خوبصورت پیغام، جس میں راحت بھی ہے، سکون بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے، اور انسانیت کی خدمت بھی ہے، انسان کی بخشش کا سامان بھی ہے، وہ ہے اسلام کا خوبصورت گلدستہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے فرائض بھی ہیں، اس کلمے کے واجبات بھی ہیں، اس کلمے کے حقوق بھی ہیں۔ آج نوجوانوں کو کلمے کے حقوق اور فرائض، واجبات، سنتوں کا علم نہیں، چند مختصر سی باتیں جو اسلام کی بنیادی باتیں نہیں، ان کو 100% علم، اس پر بحث مباحث سے۔ تو اصل انسان اور مسلمان اور مومن وہ ہے جس کے اندر اس کلمے کی حقیقت ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں اور وہاں کھڑے ہو کر اپنی زمین کے اندر گندم کے چند دانے یوں پھینک دیں تو کبھی بھی وہاں پر پھل نہیں اگے گا، کھیتی نہیں اگے گی۔ وجہ یہ ہے آپ نے پہلے اس زمین سے پتھر ہٹانے ہیں، پھر اس زمین پر مٹی ڈالنی ہے، اس کو قابل کاشت بنانا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس میں ہل لگا کر پانی اور دانوں کو ڈالنا ہے، پھر اس کی کھیتی باڑی کے لیے مالی کو لگانا ہے، جو آڑ بھی لگائے گا، باڑ بھی لگائے گا، پار بھی لگائے گا، راڑ بھی لگائے گا، پتھر بھی لگائے گا، جھاڑیاں بھی پھینکے گا، پھر جا کر یہ کھیتی آپ کو پھل دے گی۔ ویسے ہی دانے پھینکنے سے پھل نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید سورہ انعام میں فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جس طرح انسانوں نے، مسلمانوں نے، مومنوں نے میرا حق ادا کرنا تھا، میری قدر کرنی تھی، ایسی نہیں کی۔ اللہ کی قدر کیا ہے؟ جب اللہ بلائے تو انسان فوری طور پر سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگنا اور دوڑنا شروع کر دے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف۔ یہ کون سا بھاگنا ہے؟ یہ نمازوں کے لیے آنا، قرآن پڑھنے کے لیے آنا، مساجد کو آباد کرنے کے لیے آنا۔ وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ، مغفرت کی طرف بھاگو، جنت کی طرف بھاگو، جہنم سے بھاگو، جہنم سے پناہ اللہ کی مانگو۔ وہ مانگنے کا ذریعہ، وہ مانگنے کی جگہ، وہ مانگنے کا مسکن اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اللہ والے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، کہ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے جو قول کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، کریکٹر کے اعتبار سے سچے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، مسجدوں کے ساتھ ہو جاؤ، مسجد سے اپنا تعلق بناؤ۔ یہ اسلام کا دوسرا خوبصورت، پرسکون، راحت اور چین والا جو
درس ہے وہ نماز کا ہے، خوبصورت پیغام کہ مسجدوں کو آباد کرو۔ تمہیں کوئی پریشانی آ گئی ہے تو ٹینشن لینے کی بات نہیں، فری ٹینشن ہو کر مصلی بچھاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر دنیا کو پیچھے ڈال دو۔ اے اللہ میری یہ پریشانی ہے، اللہ رب العزت راحت کا، سکون کا دروازہ کھول دیں گے اور پریشانیوں کے دروازے کو تالا لگا دیں گے۔ سورۃ المومنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ ایک اور خوبصورت پیغام ہے۔ کیا خوبصورت پیغام! کامیاب ہو گئے مومنین۔ کون سے مومنین کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہے، خضوع ہے۔ کیا مطلب؟ نماز میں چین اور سکون بھی ہے، آہوزاری بھی ہے، گڑ گڑانا بھی ہے، رب سے لو لگانا بھی ہے، رب سے باتیں کرنے کا تعلق بھی بنانا ہے، ذہن بھی بنانا ہے۔ نہ کہ ایسی نماز، نہ آنے کا پتہ، نہ جانے کا پتہ، نہ مسجد میں آنے کی دعا کا علم، نہ نکلنے کی دعا کا علم، نہ درود آتے پڑھا، نہ درود جاتے پڑھا، نہ سجدہ سکون سے کیا، نہ رکوع سکون سے کیا، نہ سکون سے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھا، کسی چیز کا علم نہیں۔ 4 رکعتیں پڑھی یا 5 اور نکل کے چلتا بنا، اس کو نماز نہیں کہتے۔ نماز وہ ہے جو رب سے جڑ جائے، تعلق بن جائے، پریشانیوں کا دروازہ خود بخود بند ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب میری اور آپ کی نماز وہ ہوگی جو اللہ رب العزت نے کئی ایک بار فرمایا نماز کی حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر 2 نمازیں، ایک فجر کی، ایک عصر کی۔ فجر کی چلی جاتی ہے نیند کی وجہ سے، گویا کہ نیند کو خدا بنا دیا، اور یہاں عصر چلی جاتی ہے کاروبار کی وجہ سے، گویا کہ اس کی جیب کے اندر ڈگری اور پیسہ اور مال و دولت یہ اس کا خدا ہے جو اس کی پوجا میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کی آواز آئی ہے، اللہ کی آواز آئی ہے، اللہ کی آواز آئے تو طواف بھی رک جاتا ہے، نماز کا وقت آئے بیت اللہ کا طواف بھی رک جاتا ہے۔ تیری دکان کا شلٹر بند کیوں نہیں ہوتا؟ تیری گاڑی ایک پارکنگ کی جگہ پہ لگ کر نماز کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ اور اسی طرح دفتر اور مختلف ادارے نماز کے ٹائم بند کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ تو حکومت سے ہمارا مطالبہ تھا کہ آپ نے دوسرے جہاں قانون نافذ کیے وہاں یہ قانون بھی نافذ کرتے۔ اسلامی سیاست کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور کشمیر کے اندر کہ نماز کے ٹائم ساری دکانیں بند ہوں گی، یہ تو تاجروں کے لیے اصول قائم کرنے تھے، پولیس کو اس کے لیے چکنا کرنا تھا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو ساری دکانیں بند ہو جائیں، کہ نہیں، اس چیز کے اوپر تو توجہ نہیں ہے۔ امریکہ اور برطانیہ میں لگائے جانے والے فوٹو میرے اور آپ کے شہر میں ننگے لگے ہوئے ہیں، کوئی اس پہ بولنے والا ہی نہیں۔ تو خوبصورت اسلام کا دوسرا گلدستہ، پہلا کلمہ طیبہ، دوسرا نماز، اور تیسرا بہترین گلدستہ وہ ہے اللہ کا ذکر اور علم۔ جتنا علم ہوگا نماز اتنی مضبوط ہوگی، جتنا علم کم ہوگا نماز عالمانہ نہیں ہوگی، عارفانہ اور عاشقانہ نہیں ہوگی۔ جب آپ کو علم ہوگا، قرآن کا ترجمہ، ٹرانسلیٹ، احادیث آپ کو زبانی یاد ہوں گی، فقہ اور شریعت کے مسائل یاد ہوں گے، تو پھر آپ کے لیے نماز پڑھنا اور اللہ سے باتیں کرنا بہترین نماز آپ کی بن جائے گی۔ پھر آپ جس جگہ پر ہوں گے اس جگہ کو مسجد بنا دیں گے، وہاں جب بھی تھوڑی سی پریشانی آئی تو جس طرح ایک نوجوان سکون و چین لینے کے لیے، آپ نے محبوب کا میسج دیکھنے کے لیے بار بار موبائل نکالتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے کہ میسج آیا ہی نہیں آیا۔ اللہ رب العزت کا میسج اور پیغام یہ قرآن مجید کی شکل میں ہے، نماز کے خوبصورت گلدستے میں ہے۔ جب جب اس کو پریشانی آئے گی یہ نماز کی طرف آئے گا، ذکر کی طرف آئے گا، درود کی طرف آئے گا، اور نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العزت اس کے مسائل کو حل کر دیں گے۔ خاص طور پر علم ایک ایسا بہترین دروازہ ہے کہ بڑھاپے تک، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام علم حاصل کرتے تھے، اور علم جب حاصل کرنے کے لیے
ایک طالب علم مدرسے کو نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر برکت کے طور پر ملتے ہیں، اور دریاؤں کی مچھلیاں اور چونٹیاں اس کے لیے بخشش کی، رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ اور جب تک یہ علم کے راستے پر ہے، اگر دنیا سے چلا گیا تو شہید ہوگا۔ ایک علم کا باب سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، چاہے اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، اور ایک آیت قرآن کی سیکھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، چاہے اس پہ عمل کرے یا نہ کرے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کونین، سید الکائنات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین ہیں۔ اللہ کے قرآن اور کملی والے کے فرمان، یہی دو ہمارے سہارے ہیں جو جنت میں لے جانے والے بہترین راستے ہیں۔ جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اللہ، اس کے رسول اور اسی طرح اہل بیت کے راستے پر چلے گا وہ دنیا کو اپنا ٹھکانہ بنائے گا۔ جو صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے راستے سے ہٹ جائے گا وہ پھر گمراہ ہو جائے گا، وہ بھٹکتا پھرے گا، اس کو کوئی کنارہ ہی نہیں ملے گا۔ وہ اس نے جانا کراچی تھا، جب ٹرین سے اترے گا تو دیکھے گا وہ تو پشاور ہے، جانا پشاور تھا اور ٹرین سے اترے گا کہ تو کراچی ہے۔ اسی طرح وہ کی غلط راستے پہ چل رہا ہے، جب اترے گا آنکھ کھلے گی، وہ کہے گا افسوس، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ان جانوروں کی طرح آج میں بھی مٹی ہو جاتا۔ میں یہ کہاں پر کھڑا ہو گیا؟ میں نے کس کو اپنا دوست بنا لیا؟ کس سے میں نے دوستی لگا لی؟ کس سے میں نے یاری لگا لی؟ کس کو میں نے میسج کر دیا؟ کس کے لیے میں نے رات کو گزار دیا؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کدھر آ گیا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اپنا ہاتھ یہاں سے کھانا شروع کرے گا، یہاں تک کھا جائے گا میدان محشر میں کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی خوبصورتی کس کے اندر رکھی ہے کہ انسان کو عالم کم از کم اگر نہ ہو تو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے، حلال حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، سود کے اعتبار سے تمام معاملات میں اس کو علم ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر صبح 100 مرتبہ کم از کم درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یا مختصر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا پورا درود ابراہیمی، یہ پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، بخاری شریف میں کئی حدیثیں ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ یہ تو سلام ہے، درود کیسے بھیجیں؟ میرے آقا نے فرمایا، کملی والے نے فرمایا، راج والے نے فرمایا، معراج والے نے فرمایا، سید الانبیاء نے فرمایا، سید المرسلین نے فرمایا، خاتم الانبیاء نے فرمایا، میرے اور آپ کے بلکہ ساری کائنات کے لاڈلے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یوں درود مجھ پہ بھیجا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ جو علم وحی کی صورت میں آیا اور جو ہمارے یہ دنیا کی فنون ہے، یہ علم نہیں، یہ فن ہے، ڈگریاں فن ہے۔ علم وہ ہے جو جبرائیل امین لے کر آئے۔ تو اس لیے ہمیں درود پاک کا خاص اہتمام، اسی طرح 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ یا پہلا کلمہ، یہ صبح و شام لازمی پڑھنا ہے۔ یہ پٹرول ہے، یہ گاڑی کا انجن ہے۔ اگر ذکر نہ کیا، درود نہ پڑھا تو پھر ہمارے اندر غلاظت، پاکیزہ خیالوں کے بجائے غلط خیالات کا آنا شروع ہو جائے گا، پھر دین کی طرف کبھی کبھی آئیں گے۔ تو اس لیے آپ نے آپ کو ذکر سے آراستہ کرنا ہے۔ چوتھا، اسلام کا خوبصورت گلدستہ، انسان کے اچھے اخلاق۔
اخلاق ہمارے اچھے ہونے چاہیے. کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو تھپڑ مارنا، کسی کو تانا دینا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو اکیلا چھوڑ دینا اور کسی کو تنہا چھوڑ دینا، کسی کو اپنے سے دور کر دینا اور کسی کو جھوٹ بولنا. اللہ رب العزت کو اللہ کن ہماری نمازوں کے بھوکے نہیں ہیں. اللہ کو ان نمازوں کی ضرورت نہیں. جہاں جھوٹ چلتا ہو، خیانت چلتی ہو، فراڈ اور دھوکہ چلتا ہو، یہ ساری بیماریاں ہیں. کسی کو سخت الفاظ کہہ دینا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. ریاض الصالحین میں یہ روایت موجود ہے کہ جس کو نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو ساری خیروں سے، بلائیوں سے محروم کر دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ بہترین شخص کون ہے؟ جس نے زیادہ نمازیں پڑھ لی، جس نے زیادہ روزے رکھ لیے، حج عمرہ کر لیا. فرمایا نہیں، خوبصورت، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اخلاق والا وہ انسان ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اس لیے کہ بد اخلاقی دین کو ایسی ہی صاف کر دیتی ہے جیسے اترا اس طرح سر کے بالوں کو صاف کر دیتا ہے. یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے. اس لیے دین پورا سیکھنا ہے. گاڑی ایک چیز کا نام نہیں ہے، کئی چیزوں کا نام ہے. اگر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر گاڑی اور ٹرک روڈ پر ہو، اس کی ساری چیزیں ہوں، اگر لائٹ نہ ہو تو پولیس والا چلان کاٹتا ہے. تو مرزا قادیانی کو ہم نے دیکھا اس کی ایک لائٹ ہے ہی نہیں ہے. کانا تھا، آنکھ سے ایک لائٹ نہیں تھی. کہا اگر ایک ٹرک جس پہ ایک لائٹ نہ ہو وہ روڈ پر نہیں چل سکتا تو مرزا قادیانی جیسا بدبخت نبوت کے دروازے پر کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا، دوسروں کے لیے سکون کا، راحت کا، چین کا ذریعہ بننا. بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے بطور مثال اور پروف کے فرمایا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. بطور کے مثال کے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے سب سے زیادہ اچھا ہوں. یہ خوبصورت اسلام کا پیغام ہے. اچھے اخلاق، علماء کی توہین نہ کرنا، اپنے سے بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھی نہیں ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت کی رضا کے جذبے سے ہر کام ہو، اللہ کے لیے ہو. یہ نہیں والد سب خوش ہو جائیں گے، حافظ سب خوش ہو جائیں گے. ایک حدیث سناتا ہوں. 3 آدمی تھے، صحیح بخاری شریف میں پہلی قوم کا ایک واقعہ لکھا ہے. 3 آدمی، 3 نوجوان تھے. بارش تیز ہو گئی، ایک پہاڑ کے اندر چلے گئے تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے. کیا دیکھتے ہیں؟ بارش تیز ہو گئی، ایک پہاڑ اوپر سے نیچے آیا، غار کے دروازے کے اوپر آ کے غار کے دروازے کو بند کر دیا. وہ تینوں آدمی پھنس گئے، باہر نہیں نکل سکتے. ان تینوں میں سے آپس میں تینوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں باہر کیسے نکلنا چاہیے. تو ایک نے کہا کوئی تم نے عمل کیا زندگی میں وہ پیش کر دو. اللہ رب العزت سے کہو یا اللہ اخلاص کے لیے آپ کے لیے یہ عمل کیا تھا، آپ ہماری اس مشکل کو دور کر دیں. ہر ایک نے کوئی عمل پیش کیا. ایک نے کہا کہ میں بکریاں چراتا تھا، واپسی آتا دودھ نکال کے پہلے ماں کو دیتا. ایک دن ایسا ہوا میں آیا تو والدین سوئے ہوئے تھے، میں نے بچوں کو دودھ نہیں دیا، میں گلاس لے کر کھڑا ہو گیا. یہاں تک کہ رات گزر گئی، صبح ہوئی تو میری ماں کھڑی ہوئی، دیکھا کہ کیا صورتحال ہے، بچہ کھڑا ہوا ہے. فرمایا بچہ کب سے کھڑے ہو؟ کہا رات سے کھڑا ہوں. کہا جا تیری جو مشکل بھی ہوگی اللہ اس کو حل کر دیں گے. کہا یا اللہ یہ آپ کے لیے کیا تھا. تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی. پھر دوسرے نے کہا یا اللہ میں بہت خوبصورت تھا، ایک دن خوبصورت چاچا زاد میری چاچا کی بیٹی میرے پاس آئی اور میں اس سے غلط کام کرنے لگا. میں جیسے اس کے پہلو پر بیٹھا اس نے کہا مجھے غربت نے یہاں تک لایا ہے، تو میرے دل سے چیخ نکلی. میں فوراً پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا پیسے بھی رکھو، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. کہتے ہیں یا اللہ یہ میں نے آپ کے لیے کیا،
تو پہاڑ تھوڑا سا اور ہٹ گیا، ایک اور تھا، اس نے اپنا کوئی اور عمل پیش کیا، یہاں تک کہ تینوں نے اپنا وہ عمل پیش کیا جو تنہائی میں کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے دروازہ کھول دیا، چٹان ہٹ گئی، وہ تینوں باہر نکل گئے۔ تو ہمارے پاس کچھ عمل ہونا چاہیے۔ اور اسلام کا ایک خوبصورت پیغام وہ کیا ہے؟ دوسروں کے لیے بھلا سوچنا، دوسروں کے لیے خیر کا سوچنا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے خوبصورت اسلام کی باتیں سنائی۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم اور ذکر، نمبر 3 اچھے اخلاق، نمبر 4 اچھے اخلاق، نمبر 5 ہر کام اللہ کی رضا کی نیت سے کرنا، اور نمبر 6 یہ جو اچھے اچھے کام ہیں دوسروں کو بتانا، خیر کا رستہ، بھلائی کا رستہ، دوسروں کو، کسی کے بچے کو مدرسے میں داخل کرایا، کسی کے بچے کو اچھے سکول میں، تربیت والے سکول اور کالج یونیورسٹی میں داخل کرا دیا جہاں تربیت ہوتی ہو۔ پہلے والے سکول تو ہی ہوتے تھے نا، ایک سکول اور کالج میں ایک استاد نے ایک پیریڈ میں اگر انگریزی پڑھائی تو اسی کالج اور سکول میں اس دوسرا پیریڈ آ کے استاد جی حدیث اور ترجمہ پڑھاتا تھا۔ اب تو وہ دور ہی نہیں رہا۔ اس لیے اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کریں، اچھے اداروں میں پڑھائیں تاکہ ان کا مستقبل اچھا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت جو دوسرا پیغام تھا اس کو میں نے چھوڑا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ کی زندگی، ہر خوشی میں، ہر غمی میں اپنی زندگیوں میں لانا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھنا، ان سے محبت کرنا۔ اگر ہم یہ بات کہیں کہ ہم آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا اظہار چند دنوں میں آ جائے تو یہ بات یاد رکھیں، اگر ایک مرتبہ تسلی سے بیٹھ کر 2 مرتبہ 10 مرتبہ نماز کی صف میں یا گھر کے مسلے پر بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کا موقع نہ ملے، کبھی کبھی تصور میں روضہ رسول پہ جانے کا موقع نہ ملے، تو یہ بات سمجھ لیں ہم اظہار محبت نہیں کر رہے، اظہار منافقت کر رہے۔ یہ منافق آدمی ہے جو کہتا ہے میں آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، اس کا چہرہ، اس کا لباس، اس کی خوشی اور غمی، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، دوستوں کی زندگی اور استاذوں کی زندگی، اسی طرح بچوں کو اعتبار سے یہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے نہیں اپنی زندگی میں لا رہا، اس کی زندگی میں یہود و نصارہ کے طریقے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں۔ تو ذرا دیکھ لیں کہیں دشمن، دوست کا جو دشمن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دوست، ان کے جو دشمن یہود و نصارہ ہیں ان کے ہم کے طریقے تو زندہ نہیں کر رہے۔ تو اس لیے یہ خوبصورت پیغام جو اسلام کے ہیں یہ میں نے آج آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں 100% اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کائنات، سرور کونین، سید الکائنات، سید الکونین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، اللہ رب العزت نے جس طرح ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہر عالم اور ہر انسانیت کے لیے، اللہ رب العزت ہمارے لیے آپ کو جنت جانے کا ذریعہ بنا دیں، اور ہم نماز پڑھ کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں درود کا اہتمام کر کے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجلس درود سے خالی ہو، اللہ کے ذکر اور مجھ پر درود پڑھنے سے خالی ہو، وہ مجلس قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ وہ افسوس کریں گے کہ ہم نے درود کیوں نہیں بھیجا تھا۔ کوئی لیٹنے والا ہے، کوئی بیٹھنے والا ہے، کھڑا ہونے والا ہے، چلنے والا ہے، بیان کرنے والا ہے، کچھ کہنے والا ہے، تو دیکھیں ہونٹ کا ہلانا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج دیں۔ سب ذرا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔ آگے